اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ اس تمہید کے ساتھ کہ رودات تیرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، اور پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ حضرت مولانا منصب صاحب دامت برکاتہم اسٹیج محبت پر جلوہ فروز ہیں، اور یہ جو ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، بھائی آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں، ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، آپ اس جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں اور حضرت والا کے بیان کو سماعت فرمائیں۔ یہ ہے کہ مسلمان اور قرآن، کیا مطلب ہے مسلمان اور قرآن؟ شاید موضوع متعین کرنے والوں نے اس لیے یہ موضوع متعین کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے اعمال قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے اعمال قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اب قرآن کے مطابق ہمارے اعمال ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن شریف چونکہ عربی میں ہے، لیکن قرآن کریم کے مطابق اعمال کیا ہونے چاہیے یہ آپ کو علماء بتاتے رہتے ہیں۔ اور قرآن کریم ہے کیا چیز؟ آپ کو قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں، آپ ترجمہ نہیں پڑھتے، پتہ نہیں چلتا، لیکن قرآن شریف ہے کیا چیز، کیا اعمال ہیں اس کے؟ قرآن شریف کے اعمال وہی ہیں جو آپ کرتے ہو، قرآن شریف کے اعمال وہی ہیں جو آپ جانتے ہو، بھلے ہی قرآن کی عبارت کے حوالے سے آپ نہ جانتے ہوں، لیکن قرآن کریم کے اعمال وہی ہیں جو آپ کرتے ہو، پوری امت کرتی ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی زیادہ احکامات پر عمل کرتا ہے، کوئی کم اعمال پر عمل کرتا ہے، کوئی اس سے کم اعمال پر عمل کرتا ہے، کم احکام پر عمل کرتا ہے، لیکن قرآن شریف کے اعمال، قرآن شریف کے احکام وہی ہیں، کون سے؟ جو آپ اور ہم کرتے ہیں، یہی مثلا نماز پڑھنا قرآن کا حکم، روزہ رکھنا یہ قرآن کا حکم، زکوٰۃ دینا قرآن کا حکم، حج کرنا قرآن کا حکم، جھوٹ نہ بولنا قرآن کا حکم، سچ بولنا قرآن کا حکم، بے ایمانی کسی کی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا، کسی کی توہین نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کا حسد نہ کرنا، کسی سے کینہ نہ رکھنا، شراب نہ پینا، نشے کی کوئی چیز استعمال نہ کرنا، سمجھے نہیں، زنا کاری اور بد نظری سے بچنا، ظلم سے بچنا، یہ سارے کے سارے احکام قرآن کریم کے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج فرض ہو گیا، نماز فرض ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، روزہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے ایمان والو اپنی نظریں نیچی رکھو، غیر محرموں کو نہ دیکھو، نہ خواہش سے بات کرو، یہ قرآن کا حکم ہوگا۔ اے ایمان والی عورتوں اپنی آبرو کی حفاظت کرو، غیر محرموں کو نہ دیکھو اور نہ ان سے خواہش سے، لالچ سے، نرم زبان سے ان سے بات بھی مت کرو، نرم آواز سے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ قرآن کا حکم۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کام آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، پوری امت کرتی ہے، یہ سب قرآن کریم کے احکامات ہیں، یہ سب قرآن کریم کے احکامات ہیں۔ اب ان میں سے کس پر کون عمل کر رہا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا عمل قرآن کریم پر کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے۔ اپنا محاسبہ کریں قرآن کریم کی روشنی میں۔ قرآن کریم اور مسلمان اپنے اعمال کا محاسبہ کریں قرآن کریم کی روشنی میں۔ اور کیا ہے قرآن شریف؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے معلوم کیا، کئی صحابی گئے اور معلوم کیا کہ اماں عائشہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے، اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا لوگوں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لوگوں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کیا اماں جان قرآن تو پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، لوگوں قرآن ہی تو اللہ کے رسول کے اخلاق ہیں، قرآن کریم ہی تو اللہ کے رسول کی زندگی ہے، قرآن کریم ہی تو اللہ کے رسول کا اسوہ ہے۔ اب قرآن اور مسلمان مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو پیمانہ بنا کر اپنی زندگی کو ٹٹولیں کہ ہم کتنا قرآن شریف کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کتنا قرآن شریف کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ہم اپنی شادی بیاہ کے اندر اللہ کے رسول، صحابہ کرام، اہل اللہ، ان کے فرمان پر، ان کے احکامات پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا عمل نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے یہ آپ کا کام ہے، آپ کے کن کن اعمال کو بتایا جائے گا، قرآن کریم کے کن کن احکامات کو بتایا جائے گا۔ یاد رکھنا، بتانے والوں کی ذمہ داری بتانا ہے، لیکن آپ کی تمام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں قرآن کا حکم معلوم کریں کہ تجارت کیسے ہوگی۔ یہ نہیں کہ یہ پوچھ لیا کہ مولانا نماز کے فرض بتا دیجئے کتنے ہیں، یہ تو ہے ہی، نماز میں سجدہ سہو، مجھ سے فلاں بھول ہو گئی، کیسے کروں سجدہ سہو، یہ تو ہے ہی، یہ تو سب پوچھتے ہیں۔ کوئی آتا ہے صاحب میں نے فلاں کام کر لیا، روزہ تو نہیں ٹوٹا۔ کوئی آتا ہے کہ صاحب میں نے فلاں کام کر لیا، روزہ تو نہیں ٹوٹا۔ یہ تو معلوم کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جب طلاق دے دیتا ہے تو توڑ مروڑ کر کے آتا ہے مولانا کے پاس، مفتی کے پاس، کیونکہ مفتی سب ہیں، اسے خوب یاد ہے کہ ایسے کہوں گا تو فتویٰ ایسے آئے گا، اور ایسے کہوں گا تو فتویٰ ایسے آئے گا، اور اس طرح کہوں گا تو فتویٰ ایسے آئے گا۔ مفتی بن کے آتا ہے ہمارے پاس، مفتی بن کے آتا ہے مفتی کے پاس، سمجھے نہیں؟ یہ پوچھنے نہیں آتا مفتی صاحب نکاح کیسے کروں، میری شادی ہے، میں نکاح کیسے کروں، پٹاخے چھوڑوں یا نہ چھوڑوں؟ مفتی صاحب ذرا یہ تو بتا دو کہ منڈا کروں یا ولیمہ کروں؟ مفتی صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس یہ پوچھنے نہیں جاتا کہ مولانا ذرا یہ بتا دیجئے کہ 2 اکتوبر کو، 5 اکتوبر کو، 10 نومبر کو میری شادی آ رہی ہے، مجھے
قرآن کریم کے مطابق، اللہ کے رسول کے مطابق کون کون سے کام کرنے ہیں، میں نکاح کیسے کروں، ٹائم کتنا ہے، میں نکاح کیسے کروں۔ بڑے بڑے نیک لوگ بھی پوچھنے نہیں آتے، پانچوں وقت کے نمازی بھی پوچھنے نہیں آتے، جماعت میں جانے والے بھی پوچھنے نہیں آتے، اور ماشاءاللہ بعضے تو وہ لوگ بھی نہیں آتے جن کے گھر میں ایک ایک دو دو تین تین مولوی موجود ہیں، وہ بھی نہیں پوچھتے اپنے مولویوں سے، اپنے بھائیوں سے۔ کیا کہتے ہیں، ہم جب کسی کو سمجھاتے ہیں، بات تو یہ کہتا ہے مول صاحب ایک ہی دن تو ہے، اچھا ایک ہی دن ہے نافرمانی کا، اللہ کے احکامات کو توڑنے کا ایک ہی دن ہے تیرے لیے، اللہ کے رسول کی سنتوں کا جنازہ نکالنے کے لیے تیرا ایک ہی دن ہے، اور تیرے لیے ایک ہی دن ہے کہ تو تمام حدوں کو توڑ دے، شریعت کی حدوں کو توڑ دے، اور شریعت کے اور سنتوں کے پراخچے اڑا دے، تو تیرے لیے ایک ہی دن ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن کے زندگی نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے، یہ طے کر کے چلا ہے، یہ طے کر لیا ہے، جب اس کی سگائی ہوئی ہے اور جب اس کی منگنی ہوئی ہے، اسی دن یہ طے کر لیا ہے کہ جتنے قرآن کے احکامات کو توڑ سکوں گا اتنے توڑوں گا، جتنے حرام کام کر سکوں گا اتنے کروں گا، جتنی فضول خرچی کر سکوں گا اتنی فضول خرچی کروں گا، یہ طے کر لیا ہے اس نے۔ کہتا ہے ایک ہی دن ہے، ارے موت کا بھی تو ایک ہی دن ہوگا یا موت کے 2 دن ہوں گے؟ حساب و کتاب کا بھی ایک ہی دن ہوگا بیٹے، حساب و کتاب بھی دوبارہ نہیں ہوگا، ایک ہی دن ہوگا، ہاں ایک ہی دن ہوگا حساب و کتاب کا بھی، اور موت کا بھی ایک ہی دن ہوگا، اور قبر میں رکھے جانے کا بھی تجھے ایک ہی دن ہوگا، اور جب تو پیدا ہوا تھا پیدا ہونے کا بھی ایک ہی دن تھا، بار بار پیدا نہیں ہوگا، ایک ہی دفعہ پیدا ہوگا، ایک ہی دفعہ مرے گا، ایک ہی دفعہ قبر میں رکھا جائے گا، ایک ہی دفعہ تیرا حساب ہوگا، اور ایک ہی دفعہ سے تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، ایک دن ہے۔ ابھی شباب ہے، کر لے خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام کو عمر رواں ملے نہ ملے۔ میرے بھائیوں، ہاں تو طلاق کے وقت آتا ہے، طلاق کے وقت آتا ہے مسئلہ پوچھنے، اور میاں کیا پوچھتے ہو، بات قرآن کی ہو رہی ہے، قرآن اور مسلمان، اور میاں وہ بھی ٹھیک ہیں جو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک زمانہ قیامت کے قریب وہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ زنا دونوں ہی طرف سے ہوتا ہے، عورت بھی زنا کرتی ہے اور مرد بھی زنا کار ہوتا ہے، دونوں ہی سن لو بھائی، قرآن کا حکم سنا رہا ہوں، کبھی کوئی یوں کہے کہ صاحب جی نے کیا سنا رہے ہیں، قرآن کا، اللہ کے رسول کا، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سن لو، تمام دنیا کا یہ حال ہے، تمام دنیا کا یہ حال ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں کا، کہیں زیادہ کہیں کم۔ کیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی بیوی سے کیسے زنا کرے گا اور بیوی اپنے شوہر سے کیسے زنا کرے گی، وہ تو میاں بیوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق شدہ عورتوں کو رکھیں گے، کیا کریں گے؟ طلاق، بھائی دیکھیے آپ کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ دور جا کے بات کریں، دور جا کے مشورہ کریں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ طلاق شدہ عورتوں کو رکھیں گے، پھر سے سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے گا۔ یا رسول اللہ مرد اپنی بیوی سے کیسے زنا کرے گا، شوہر اپنی بیوی سے کیسے زنا کرے گا یا رسول اللہ؟ فرمایا
طلاق شدہ عورتوں کو رکھیں گے. آج میرے خیال سے وہ زمانہ آ گیا. طلاق دے کر اور پھر رکھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں. میں اس سلگتے ہوئے مسئلے کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ نماز اگر چھوڑے گا تو قضا ہو جائے گی, روزہ چھوڑ دیا تو قضا ہو جائے گا, حج اگر نہیں کیا تو کر لے گا 2 سال کے بعد. میرے بھائیوں, جو مطلقہ عورت کو رکھے گا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو اتفاقی زناکار ہے نا, کیا کہا میں نے, جو اتفاقی زناکار ہے, اتفاقی بات سمجھ لینا, یہ دور والے بھی سمجھ لیو, آواز تو پہنچ ہی رہی ہوگی, کہ جو اتفاقی زناکار ہے اس سے کہیں زیادہ سینکڑوں درجے, ہزاروں درجے, لاکھوں درجے بڑا زناکار یہ ہے جو مطلقہ عورت کو رکھ رہا ہے. وہ اتفاقی ہے نا. اور یہ کیسا, یہ 24 گھنٹے کا ہے. یہ کتنا ہے, یہ 24 گھنٹے, دنوں رات کے 24 گھنٹے, مہینے کے 30 دن, سال کے 12 مہینے, ہر منٹ, ہر لحظہ, ہر گھڑی زنا میں مبتلا. میں نے کہا نا سلگتی ہوئی ہے. کیوں آپ کہیں گے 24 گھنٹے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا العینان تزنیان والرجلان تزنیان والیدان تزنیان والفرج یصدقهما او یکذبها او یکذبها. آنکھ زنا کرتی ہے, آنکھ, کان زنا کرتی ہے, ہاتھ زنا کرتا, پیر زنا کرتا. اگر انجام کو پہنچ گیا, خدا نہ کرے تو سب کی تصدیق ہو گئی. انجام کو نہیں پہنچا تو سب کی تصدیق ہو گئی. اب آئیے, تقریر نہیں کرنا, مجھے نصیحت کرنا. میں تقریر کرنا تو اب بند ہو گئی ہے, اب تو نصیحت ہے. کچھ تھوڑی کام کی باتیں, مختصر کام کی تو وہ بھی ہوتی ہے, بڑی تقریر بھی, لیکن تھوڑا وقت ہے, تھوڑی باتیں ہو جائیں کام کی. کھا رہا ہے اس کے ہاتھ کا, پی رہا ہے اس کے ہاتھ کا, ہے نا. ہاں, 24 گھنٹے وہ پاس میں ہے, دونوں ایک کمرے میں ہیں, دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں. اور بتاؤں, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. کتنی مرتبہ کہوں, جتنی مرتبہ کہوں گا کم ہے. اللہ حفاظت فرمائے. مرے گا تو ہو سکتا ہے زنا کرتے ہوئے مرے. مرے گا تو زنا کرتے ہوئے. کیسے مرے گا؟ ایسے مرے گا کہ جب جان نکل رہی ہوگی تو اسی کے پاس بیٹھی ہوگی, اسی کے زانوں پہ سر رکھا ہوگا, اور آخر میں دودھ اور چمچ سے ہو سکتا ہے کہ منہ میں یہی پانی ڈال رہی ہو, شہد ملا کر کے دودھ میں. بہت سلگتی ہوئی ہے, بہت سلگتی ہوئی ہے. ہوا نہیں اتفاقی زناکار سے 100 درجے, ہزاروں درجے زیادہ گناہگار. یہی کام رہ گیا ہے.
اور بہت سی باتیں ہیں مسلمانوں کے لیے، یاد رکھیں، سن لیں، کان کھول کے سن لیں کہ اتفاق، پھر لوٹا دوں اپنی بات کو، کہ اتفاقی زناکار سے یہ والا جو مطلقہ عورت کو رکھتا ہے اور توڑ مروڑ کر کے فتوے لے کے جاتا ہے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا جیسا آپ نے بیان کیا، لیکن اللہ دھوکہ نہیں کھاتا، اللہ عالم الغیب ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ایک نصیحت تو یہ ہو گئی، ایسی بات زبان سے نہ نکالا کریں، ایسی بات زبان سے نہ نکالا کریں۔ اور ایک بات سن لو، بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ وہ طلاق نہیں شمار ہوتی آپ کے نزدیک، لیکن ان باتوں کو بولنے سے طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ جیسے کہ جا، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، کر لے پنچات، کوئی واسطہ نہیں، کر لے پنچات، بلا لا اپنے باپ کو۔ پنچات کب ہوتی ہے؟ معلوم ہے نا پنچات کب ہوتی ہے؟ ہاں، تو ایسے الفاظ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ لہذا احتیاط رکھیں، اور اس گناہ سے اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی مبتلا ہے تو زناکاری کی حالت میں نہ مرے۔ اگر کوئی اس چیز کے اندر مبتلا ہے تو زناکاری کی حالت میں نہ مرے، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی، موت کب آئے گی۔ بات سمجھ گئے؟ ایک نصیحت تو یہ ہو گئی۔ نمبر 2 نصیحت، اسی پر ہم آئے تھے، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ شادی بیاہ کے اندر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ جو جائز کام ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ شادی بیاہ میں بہت سے جائز کام بھی ہوتے ہیں، جیسے کھانا کھلانا جائز، لیکن یار ایک بات سن لو، ایک بات سن لو، کھلانا جائز ہے نا؟ ابھی اپنے یہاں پر 2 4 5 سال پہلے ماشاءاللہ ولیمے کا رواج ہو گیا تھا، ولیمے کا رواج ہو گیا تھا۔ نہیں کہوں گا تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا، نہیں کہوں گا تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا، بیماری کا تو مجھے پتہ ہے۔ لیکن اب ادھر 2 3 سال سے آپ لوگوں نے ولیمے کا چلن بالکل ختم کر دیا، اس سنت کو آپ لوگوں نے ختم کر دیا، اور وہی منڈا جو پہلے چلتا تھا غیر مسلموں والا، وہی منڈا بستی میں ہونے لگا۔ 1% 100 شادیاں ہوتی ہیں تو شاید 1-2 شادیوں میں ولیمہ ہو جائے، ورنہ ولیمہ آپ لوگوں نے بند کر دیا۔ ولیمہ سنت ہے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نکاح کیا، حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، اولم ولو بشات، بھئی ولیمہ کر دو، اگر زیادہ حیثیت نہیں ہے تو ایک بکری کاٹ لو، ایک بکری سے ہی ولیمہ کر دو، یعنی ایک بکری کے برابر گوشت ہو تو کوئی بات نہیں ہے، بکری کاٹنا ضروری نہیں ہے۔ وہاں وہ ماحول ایسا تھا کہ جانور ذبح ہوا کرتا تھا،
جانور پلتے تھے، اپنا ضرورت آئی بکری کاٹ لی، ضرورت آئی اونٹ کاٹ لیا، ضرورت آئی گائے یا کوئی بھی چیز، گائے بھی نہیں ہوتی تھی وہاں پر، اونٹ اور بکریاں ہی زیادہ ہوتی تھی، بھیڑیں ہوتی تھی، گائے تو ہمارے ہندوستان میں ہوتی۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کر دو چاہے ایک ہی بکری کا کر دو، 20 کلو گوشت کا ہی کر دو، 10 کلو گوشت کا ہی کر دو۔ اب منڈا ہو رہا ہے، مہندی کی دعوت، باقاعدہ کارڈ چھپ رہے ہیں، مہندی کی دعوت، ولیمے کی دعوت کا کسی کارڈ میں ذکر نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں کارڈ، لیکن ولیمے کا ابھی تو آیا نہیں ہے۔ آپ کے یہاں آیا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ اس سنت کو آپ ترک کر رہے ہیں، اور ایسا ترک کر رہے ہیں، ایسا ترک کر رہے ہیں کہ پوری بستی سے اس سنت کا صفایا، پوری بستی سے اس سنت کا صفایا۔ دھیان دیں، سنت کو اتنا صاف نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ منڈے کی وجہ سے اور ولیمہ سنت کو دفن کرنے کی وجہ سے آپ سب کو کہیں خیر و برکت نصیب نہ ہو، خیر و برکت